بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور عزیزوں کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کے ساتھ بات کا آغاز کروں گا۔ آج کا موضوع بہت نازک ہے۔ اس وقت پورے ملک میں ایسی ٹینشن ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ہو یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ایک ہی موضوع کو لیے ہوئے ہے کہ اس وقت وفاق اور پنجاب کے درمیان محاذ آرائی ہے۔ اس وقت ایک کردار تحریک انصاف کے شہباز گل وہ زیر عتاب ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس سے ان کے اپنے پارٹی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے بقول ایک دو لائنیں اس میں ایسی ہیں جو غلط ہیں، اور جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ انہوں نے آرمی کو اکسایا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں، بدقسمتی اسے کہہ لیجئے کہ ایک مدت سے، بلکہ 70 سے بعد کا عرصہ آپ سامنے رکھ لیجئے کہ جب سے بظاہر جمہوریت جب فوجی حکومتیں آئیں اور خاص طور پہ جمہوریت میں کے لیے بہت زیادہ فضا ہموار ہوئی اور لوگ بظاہر خوش ہوئے کہ اب ہم بھی ایک اچھے دور میں داخل ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے پہلے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ بعد میں جو نون بن گئی، اس کے درمیان محاذ آرائی رہی اور لوگ ایک عذاب میں مبتلا رہے۔ دونوں پارٹیوں نے، ان کی قیادتوں نے ایک دوسرے کے خلاف خوب محاذ آرائی کی، اور پھر ایک تیسری سیاسی قوت جب میدان میں آئی عمران خان صاحب کی صورت میں اور تحریک انصاف کی صورت میں، تو پھر ایک اور کشمکش شروع ہو گئی۔ تو لوگوں کو آپ اگر جائزہ لیں تو اپنے چاروں طرف سرحدوں تک وہ یعنی عرصہ جو چین کا، خوشحالی کا عرصہ تھا، سکون کا عرصہ تھا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے قصہ ماضی بن گیا ہے۔ اب تو 3-4 برسوں سے تو صورتحال اور بھی بہت نازک ہو گئی ہے، اس لیے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی قیادت کچھ عمران خان کی صورت میں ایسی آئی ہے کہ جو عمران خان صاحب پہلے آئے تھے اب ان میں سے ایک اور عمران خان نکل آیا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت پہلے تھی اس کے اندر سے ایک اور قیادت نکل آئی ہے۔ وہ نئی قیادت اس شکل میں ہے کہ اب وہ دونوں جو ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ اب اتحادی ہیں اور شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ عمران خان جو پہلے جو بہت آرمی کے ساتھ جن کی بڑی مثالی مفاہمت تھی، ایک پیج پر تھے، اب وہ جب اقتدار سے ان کے خلاف ان کے بقول یعنی رجیم چینج ہوئی یا بیرونی سازش ہوئی اور ان کی ایک اچھی خاصی حکومت جو ترقی کی طرف جا رہی تھی ان کو جب ہٹایا گیا تو پھر انہوں نے علامتی انداز میں فوج کو زیر بحث لانا شروع کیا۔ ان سے اسی طرح یعنی ان سے کچھ بلکہ 2 قدم آگے وہ تو علامتی انداز میں بیان کرتے تھے، اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور ان کے دوسرے رہنماؤں نے، میاں نواز شریف سے لے کے زرداری تک اور نیچے کی قیادت تک اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب، سب نے آرمی کو ایک طرح سے آرمی کی قیادت کو بلکہ نام لے کر بہت زیادہ ہاتھ پہ تنقید بنایا۔ تو یہ ایک ایسی فضا تھی، ایک عجیب و غریب فضا تھی جس میں بظاہر تو سیاسی جماعتیں اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھیں، لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں آرمی کو زیر بحث لاتی تھیں اور دشمن اس سے خوش ہوتا تھا۔ تو بدقسمتی سے بس ایسی ہی فضا چل رہی تھی اب 3-4 مہینوں سے کہ جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ تحریک انصاف کے ایک بہت ذمہ دار رہنما جو بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، PhD ہیں، امریکہ میں ماشاءاللہ تعلیم دیتے رہے ہیں، بہت سینسیبل ہیں، اور جنہوں نے بڑی سینسیبل کم از کم ہمارے دفاعی اداروں کے حوالے سے ہمیشہ سینسیبل زبان استعمال کی۔ نہ جانے وہ کون سی نازک گھڑی آئی یا کیا ہوا کہ ان کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکلے جو ان کی پارٹی کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی ایک امتحان کی صورت اختیار کر کے اب وہ زیر حراست ہیں۔ ان کے یعنی گرفتاری کے بعد سے ایک اور صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آرمی تو پس منظر میں ہے، لیکن وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت کے مابین کشمکش عروج پہ ہے۔ پنجاب میں ایک بڑے جوابی حملے اور جوابی ایک سیاست کے طور پہ تحریک انصاف اور ان کی اتحادی عوامی لیگ نے حکومت واپس لی ہے۔ تو ایک عجیب طرح کی محاذ آرائی اور کشمکش جاری ہے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کی آپس میں محاذ آرائی کے باوجود جو لوگوں کے لاشعور میں ایک ذہن یعنی بحث جاری ہے
اور باہر کچھ بیٹھے حضرات تو کھلا اس بات کو یعنی زیر بحث لا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے آرمی ہے یا آرمی سارا کچھ کروا رہی ہے۔ میری نظر میں آرمی کو اس طرح زیر بحث لانا یہ دشمن ملک کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہمارے ملک کو نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یعنی جو تقریر کی گئی اس کا فوری طور پہ خود تحریک انصاف کی اگر قیادت فوری طور پہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتی تو فوری طور پہ ان سے ایک بیان دلواتی کہ یہ ہم سے ایک یعنی غلط بیان ہو گیا اور جذباتی انداز میں ہم نے کہہ دیا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ایک وضاحت جاری کی جاتی، خود شہباز گل صاحب اس کی کرتے کہ میں معذرت خواہ ہوں اور میں تو معاملہ جو ہے میری نظر میں فوری طور پہ اسے حل ہو جاتا۔ اس سے ایک چینل بھی ابھی تک یعنی زیر عتاب ہے تو اور معاملہ ضد میری مجبوری کی طرح آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات دونوں کے لیے ایسے ہو گئے ہیں، وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے ہمارے دوست کا کہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اب شہباز گل پر تشدد اسلام آباد پولیس نے کیا، وہ بحث یعنی اڈیالہ جیل تک گئی، بہت ساری کشوں کش ہوئی اور پراپوگنڈا ایک دوسرے کے خلاف، گویا یعنی وفاقی قیادت سیاسی قیادت جو ہے اور پنجاب کی صوبائی قیادت اس کے درمیان بھی کشوں کش جاری ہے، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور سیاستدانوں کا تو کوئی نہیں، آج پھر کل معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کل کو ایک دوسرے کا پیر پھاڑنے والے اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ سیاسی قیادتیں بھی کل کو یہ جو اس وقت محاذ آرائی کر رہی ہیں کل کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں، تو آنے والے وقت کا کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ تحریک انصاف کی قیادت کو اس سلسلے میں یعنی مفاہمت کی طرف بڑھ کے آگے پیش بندی کے طور پہ کہہ دینا چاہیے تھا تاکہ یہ معاملہ لٹکتا ہی نہ، اور دوسری طرف بھی یعنی جو یعنی جسے کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے میں چونکہ فوج زیر بحث آ رہی بلا وجہ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ معاملہ فوری طور پہ ختم ہو جاتا۔ ماضی میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ معاملہ اسی طرح ختم کیا گیا ہے۔ میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، آرمی جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور جس طرح ہم یعنی اور اس پھر یہ بھی ہے کہ اس حمام میں سب نمگے ہیں، باقی حضرات جو ہیں وہ تحریک انصاف یہی قیادت کہہ رہی ہے کہ فلاں فلاں نے یہ اتنے سخت جملے بولے، یہ کچھ کہا، ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوا تو ہمارے خلاف کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہے کہ خاص سینیریو ہے، اس وجہ سے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، ایک بات غلط ہوئی اس کا فوری طور پہ ازالہ یہ تھا کہ ان پہ اب جو تشدد تک اور پتہ نہیں کیا کیا آگے کیا ہوگا اس کا بہتر حل یہ تھا کہ فوری طور پہ وہ ایک اعتراف کرتے اور عدالت کے سامنے فوری طور پہ یعنی اعتراف کرتے کہ غلطی ہو گئی اور ہم معذرت خواہ، تاکہ یہ ایشو ہی نہ بنتا۔ یہ ایشو جو نہیں ہے تحریک انصاف کا، یہ کم از کم یہ نہ مقصد تھا میرا خیال ہے اور نہ وہ اب چاہتے ہیں، تو معاملہ جتنا جلدی وائنڈ اپ ہو جائے اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ یہی ملک کی سلامتی کے لیے بھی اور ملک و قوم کی عزت اور وقار کے لیے بھی اور یہاں سیاسی استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ شکریہ۔